السلام علیکم پیارے دوستو، ہم نے ایک دوسرے سے کہے ہوئے نرم الفاظ آسمان کے خفیہ خانوں میں بند ہیں۔ ایک دن بارش کی طرح وہ زمین پر گریں گے اور پوری دنیا میں سبز ہو جائیں گے۔ سوتے ہو یا جاگتے ہو، لکھتے ہو یا پڑھتے ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں کبھی بھی خدا کی یاد کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک باریک سچ ہے، تم جس سے بھی پیار کرتے ہو تم ہو، قصور اس کا ہے جو الزام لگاتا ہے۔ روح تنقید کے لیے کچھ نہیں دیکھتی۔ ایک دن تمہارا دل تمہیں اپنے عاشق کے پاس لے جائے گا، ایک دن آپ کی روح آپ کو محبوب کے پاس لے جائے گی۔ اپنے درد میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن تمہارا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ آپ کو اپنا چہرہ، اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، پھر بھی تیرے سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ نہیں۔ زندگی آدھی سانس کی طرح مختصر ہے، محبت کے سوا کچھ نہ لگائیں۔ روزہ ایک حیرت انگیز چیز ہے، یہ لوگوں کو دل اور روح عطا کرتا ہے۔ زبان کی طرف سے وضاحت زیادہ تر چیزوں کو واضح کرتی ہے، لیکن محبت غیر واضح ہے۔ عاشق کبھی مایوس نہیں ہوتا، پرعزم دل کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ جو شخص بغیر گائیڈ کے سفر کرے اسے 2 دن کے سفر کے لیے 200 سال درکار ہیں۔ تم چلے گئے اور میں خون کے آنسو رویا، میرا دکھ بڑھتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم چلے گئے، لیکن جب تم چلے گئے تو میری آنکھیں تمہارے ساتھ چلی گئیں۔ اب میں کیسے روؤں؟ جذبے سے دعا کرو، جذبے سے محبت کرو، جذبے سے کھاؤ پیو اور ناچو اور کھیلو۔ خدا کے اس سمندر میں مردہ مچھلی کیوں لگ رہی ہو؟ زمین سونے میں بدل جاتی ہے عقل مندوں کے ہاتھ میں۔ بالکن کی طرح حوصلہ افزائی کرو، شاندار طریقے سے شکار کرو۔ تیندوے کی طرح شاندار بنو، جیتنے کے لیے لڑو۔ بلبلوں اور موروں کے ساتھ کم وقت گزارو، ایک سب باتیں ہیں، دوسرا صرف رنگ۔ محبت سیکھی یا سکھائی نہیں جا سکتی، محبت فضل کے طور پر آتی ہے۔ چراغ مختلف ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے، ایک مادہ، ایک توانائی، ایک روشنی۔ ایک روشنی ذہن لامطلعی طور پر ہر چیز کو پھوٹتی ہے۔ عشق اور راہ کے بارے میں فکری طور پر جاننا اس سے بدتر کوئی اذیت نہیں ہے۔ آپ ان تمام لوگوں کو تبدیل کر دیتے ہیں جن کو آپ نے چھوا ہے۔ دنیاوی خدشات، پریشانیاں اور دکھ آپ کی موجودگی میں گھل جائیں تو خوشی لاتے ہیں۔ ایک خفیہ دعا صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اتنی سخت تکلیف دیتے ہیں کہ وہ امید نہیں کر سکتے۔ امید کرنے والے اگر جانتے ہوں تو ہلکا محسوس کریں گے۔ انسان کے لیے خدا کا مقصد دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دل حاصل کرنا ہے۔ تمہیں جو لگتا ہے وہ بارش نہیں ہے، پردے کے پیچھے کبھی کبھی فرشتے روتے ہیں۔ اس محبت نے آپ کے کان میں ایسے راز پھنسا دیے ہیں جو کسی اور کو سمجھ نہیں آتے۔ تم جانتے ہو کہ تم کون ہو، تم چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ محبت بیان نہیں کی جا سکتی، اسے چکھنا چاہیے۔ ہر درخت کا پتا غیب کی دنیا سے ایک پیغام لاتا ہے۔ دیکھو، ہر گرتا ہوا پتا ایک نعمت ہے۔ ہمیشہ اپنی باطنی فطرت کو ان لوگوں میں تلاش کریں جن کے ساتھ آپ ہیں، جیسا کہ گلاب کا تیل گلاب سے جذب ہوتا ہے۔ نامردی کے لیے حکیم لقمان کا اسپیشل نسخہ: اکرکراہا 100 گرام، ہلدی 10 گرام، مالکنگنی 10 گرام، الگ الگ کوٹ چھان کر مکس کر لیں اور پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیں۔ ایک ایک گولی صبح شام
دودھ کے ساتھ بوجہ مجبوری پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ میں نے رات سے کہا اگر تمہیں چاند سے پیار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کبھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔ رات نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے کبھی سورج نہیں دیکھا، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ محبت لامتناہی ہے۔ کبھی کبھی مدد کرنے کے لیے وہ ہمیں رلا دیتا ہے، مبارک وہ آنکھ جو اس کی خاطر آنسو بہاتی ہے، خوش نصیب وہ دل جو اس کی خاطر جلتا ہے، ہنسی ہمیشہ آنسوؤں کے پیچھے آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو سمجھتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے وہاں زندگی کھلتی ہے، جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں خدا کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ کو دیکھو کہ جو غالب اور عظیم ہے، اس دنیا کو تم سے روکے ہوئے ہے، بار بار تمہیں مصیبتوں اور مصیبتوں میں آزماتا ہے، تو جان لو کہ اس کے ہاں تمہارا بڑا درجہ ہے، جان لو کہ وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے جیسا وہ اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے۔ منتخب اشرافیہ اور آپ کی نگرانی کر رہی ہے۔ قطرے کی خوشی دریا میں مر جانا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان نفرت انگیز محبت خوبصورتی یا کسی فائدہ کی وجہ سے نہیں بلکہ سراسر روحانی وابستگی کی وجہ سے تیز ہوتی ہے۔ پیارے دوست، آپ کا دل ایک چمکدار آئینہ ہے، آپ کو اس پر جمع ہونے والے غبار کے پردے کو مٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس کا مقدر آسمانی رازوں کی روشنی کو منعکس کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ نصف کفر ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اپنے برے اخلاق اور جہالت کی وجہ سے دین کو بدصورت بناتے ہیں۔ جو کوئی کہتا ہے کہ تمام موسیقی حرام ہے، وہ یہ بھی دعویٰ کرے کہ پرندوں کے گانے حرام ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا کا ہاتھ ہی تمہارے دل کا بوجھ اتار سکتا ہے۔ جب تم اپنی فطرت کے کنویں کی تہہ تک پہنچو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بدتمیزی تمہاری طرف سے تھی۔ صبر کرو، یہ تعریف کا جوہر ہے، صبر کرو کیونکہ یہی سچی عبادت ہے، کوئی اور عبادت اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ صبر کرو، صبر ہی تمام راحت کی کنجی ہے۔